یاد رکھنا آج کے اس پرفتن دور میں اگر اپنے بچوں کا اپنا عقیدہ اور ایمان بچانا ہے تو اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دو، اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کی شمع کو روشن کر دو، اس لیے کہ یاد رکھنا ہر دور میں مسلمان اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، اگر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والوں نے کشتیاں جلائی ہے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے سیاسی سورسز بڑے مضبوط تھے، ان کو اپنے بازوؤں پر گھمنڈ تھا، ان کو اپنی طاقت پر اعتبار تھا، نہیں نہیں، بلکہ اللہ اکبر جہاں طاقت جواب دیتی ہے وہاں عشق رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، وہاں عشق کھینچ کر کے لے کے جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا طاقت والے شکست کھاتے نظر آ گئے مگر عشق والوں نے کبھی شکست نہیں کھایا، ورنہ آپ دیکھ لیں بدر میں 1000 مکے سے جو آئے تھے وہ طاقت لے کر آئے تھے اور 313 عشق مصطفیٰ کے ساتھ آئے تھے، طاقت والے ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ کربلا کے اندر 22,000 طاقت لے کر آئے تھے اور 72 عشق کی تصویر بن کر آئے تھے، دیکھتے چلے جائیں 22,000 ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم اب بھی بلند ہو رہا ہے۔ آج مسلمان سوچتا ہے، آج مسلمان غور کرتا ہے کہ مولانا حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں دھواں اٹھ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، کٹی پٹی لاشیں، اللہ اکبر، انسان کے لیے دعوت عبرت بن رہی ہے، کہیں پر آبرو کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر ضمیر کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر روٹی کے لیے مسلمان ترس رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے جرمنی کی خاک چھان کر کے یہ کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یقین جانے جب تک ہمارے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن رہے گی، عشق مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں مٹا سکی ہے نہ مٹا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں غلام بنا سکی ہے نہ غلام بنا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو غلام نہ ہو اسی کو غلام بنایا جاتا ہے، جو پہلے سے غلام ہو اس کو کون غلام بنا سکتا ہے؟ بازار مصطفیٰ میں اپنے وجود کو بیچ دو، دنیا کی کوئی طاقت خرید نہ سکے گی۔ اس لیے اللہ اکبر، اب محبت رسول کا دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، دو باتیں پیش کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ میرے بھائی جب محبت رسول ہے تو آپ مجھے بتائیں حضور کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے جوانوں کو کیا پتا ہے؟ ہیروں کے بارے میں تو پتا ہے کہ اس کی بیوی مسلمان تھی یا کوئی اور، کس خاندان سے تھی، کس قبیلے سے تھی، اس کا نسب کیا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ اپنے نبی کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں، حضور کے شہزادے کتنے ہیں، حضور کے والدین کریمین کی شان کیا ہے، حضور کے دادا دادی کی شان کیا ہے، حضور کے چچاؤں کی شان کیا ہے، حضور کی پھوپھیوں کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی سوچا بھی حضور کی صبح کیا ہے، حضور کی شامیں کیا ہے، حضور کی راتیں کیا ہے، حضور کے دن کیا ہے، حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری جوانی کیسی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کس انداز سے انجام دی؟ بتائیں، اس کے متعلق ہمیں پتہ ہے، اس کے متعلق خبر ہے؟ معاذ اللہ اگر کوئی ہمیں روک کر کے پوچھ لے بتاؤ تم اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو معاذ اللہ میری قوم کا جوان درجنوں گانے تو سنا سکتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو بتاؤ ایمان چھیننا لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوگا؟ تو یاد رکھنا عشق کے لیے
لیے महबूब के बारे में कुछ मालूमात तो होना चाहिए। इश्क के लिए जिससे प्यार करते हो उसके मुतालिक कुछ पता तो होना चाहिए। तो आइए इस रूह ईमान कॉन्फ्रेंस में मैं आपके सामने कुछ उन औराक को उलटने की कोशिश करता हूं कि हमारे आका थे कैसे, हमारे महबूब थे कैसे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अंदाज कैसा था, उनका अंदाज़े जिंदगी कैसा था। इसलिए कि याद रखना, जिसको जिससे इश्क होता है वो उसके अदाओं को याद करता है, उसका जिक्र कसरत से करता है। एक बात आपको बताऊं, हम आला हजरत की बात करते हैं, आप आला हजरत ही से सीख लीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत का अंदाज ये था, अगर खुश होते तो खुशी में भी अपने महबूब का जिक्र करते, अगर गमगीन होते तो गमों में भी अपने महबूब का जिक्र करते। सुन्नियों, इमाम अहमद रजा का नाम तो याद है, इमाम अहमद रजा का काम कैसे भूल गए। अल्लाह अकबर, खुशियों में ढोल बजाते हो, नाचते हो, नचवाते हो और गमों के अंदर मातम करते हो। ये सुन्नियत नहीं है, ये इमाम अहले सुन्नत का मसलक नहीं है। उन्होंने बताया अगर खुश हो जाओ, इंसान खुशी में वाह वाह करता है, खुशी में वाह वाह करता है। देखो अपने इमाम को, जब खुश हुए तो न नवाबों की वाह वाह की, न बादशाहों की वाह वाह की, न लीडरों की वाह वाह की। जब खुश हुए तो कहते हैं वाह क्या जूदो कर नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश हो रहे हैं तो भी महबूब का जिक्र कर रहे, और जब गमगीन हो रहे तो कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। घर में सगा भाई इंतकाल कर गया, घर में सगे भाई का इंतकाल हो गया। हजरत मौलाना हसन बरेलवी अल्लाह अकबर अपने बड़े भाई से पहले दुनिया से चले गए। बोलो मैयत होती है तो इंसान क्या करता है, मैयत होती है और शायर है तो मरसिया लिखता है, लेकिन वारे इमाम घर में मैयत हुई है, मरसिया नहीं लिखा, भाई का तस्करा नहीं किया, बल्कि कलम उठाया तो भी नबी का जिक्र लिखा। कहते हैं अल्लाह अकबर, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और फिर कहते क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी से अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लो, गम हो या खुशी, हालात कैसे ही हो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर का तस्करा करो, हुजूर के डंके बजाओ। लेकिन बड़ी माजरत के साथ सुनियो, जितना इश्क का दावा हम करते हैं उतना कोई नहीं करता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जितना हम कम करते हैं इतना कम भी कोई नहीं करता। अगर हम कसरत से जिक्र मुस्तफा करते तो ये कौम को क्यों अल्लाह के रसूल के बारे में मालूमात कम होती। हुजूर का जिक्र कसरत से करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत कसरत से बयान करो। और फिर कमी क्या है वहां, हुजूर की जिंदगी पर जितना लिखा गया है उतना ज्यादा किसी पे नहीं लिखा गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना बोला गया है उतना किसी पर बयान नहीं हुआ। बस आज हमारी कौम ने उनका जिक्र करना कम कर दिया। इसीलिए मुसीबत की एक वजह यह भी है। आइए अपनी आका का जिक्र कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे बताएं। अपनी बच्चियों याद रखना, बच्चों को हम जो भी बताते हैं, मौलाना का सुनकर बच्चा एतराज कर सकता है और उस पर शक कर सकता है, पीर से सुन के एतराज कर सकता है, उस पर शक कर सकता है, लेकिन माँ बाप से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं कर सकता। इसलिए जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका, जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका, क्योंकि लोगों के दिल
खाली कागज की तरह, खाली कागज के सफ़े की तरह होते हैं। अपने बच्चों के दिल पर जो चाहे लिख दो। इसलिए बचपन ही में अपने बच्चों के सीने में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने के लिए आका की सीरत से मुतालिक, आका की जिंदगी से मुतालिक कुछ बातें बयान किया करो। तोता मैना की कहानी, बच्चों के सामने गुड्डा गुड्डे की कहानी, जानवरों की कहानी, शेर और भेड़ की कहानी, ये कहानियां सुनाने की बजाय मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी बयान करो। आइए मैं कुछ इशारे अपनी बहनों के लिए और आपके लिए देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे जहन में कुछ दूसरे अनावीन थे, मगर भाई कफील अंबर ने इशारा किया कि इस तरफ थोड़ा सा रुख किया जाए। और याद रखना, हुजूर का जिक्र तो हिर्ज़े जान है, हुजूर का जिक्र तो जिक्र की भी जान है, ईमान की भी जान है। तो आइए कुछ औरात पलटते हैं इश्क मुस्तफ़ा के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से। देखिए अल्लाह अकबर, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, कोई इंसान कितना ही अजीम हो, लेकिन लोगों ने किसी के बारे में मुबालगा किया होगा, मगर मेरे आका की जात ऐसी जात है, जिस एंगल से देखिए दिल इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। आइए मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों को ले लेते हैं, आका करीम के हाथों को ले लेते हैं। हाथ कैसे थे आका अलैहिस्सलाम के? जाहिर सी बात है उसमें 5 उंगलियां ही थी, हाथों में 5 उंगलियां ही थी, उसके अंदर नाखून ही थे, उसमें हथेलियां ही थी, इसका कोई इनकार नहीं। मगर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानों की तरह जैसे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हाथ थे। नहीं, उंगलियां 5 जरूर है, नाखून उसमें जरूर है, हथेलियां उसमें जरूर है, मगर किसी इंसान के हाथ इतने खूबसूरत नहीं हुए जितने खूबसूरत उनके हाथ थे। अल्लाह अकबर। और हाथों में कमाल जो था उसका अंदाजा नहीं कर सकते। देखो, कोई सेठ हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुफक्किर हो, कोई मुदब्बिर हो, उसके हाथ में कोई चीज होगी तो वो किसी को देगा। खाली हाथ से किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर आज उनके हाथों का कमाल जरा देख लें। अल्लाह अकबर। और फिर सोचें, किस नबी का कलेमा पढ़ते हो, किस नबी का दामन हाथ में है। सैयदना अबू हुरैरा बारगाहे रिसालत में आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। आका जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। करीम आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तेरी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। हदीस पाक में आता है हुजूर ने यूं भरा और अबू हुरैरा की चादर में डाल दी। हाथों को देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा है, न लेने वालों को न देखने वाले को, बल्कि हुजूर ने यूं भरा और भर करके चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला। 3 लब भर के चादर में डाल के फरमाया, उठा और चादर अपने सीने से लगा ले। अबू हुरैरा ने अल्लाह अकबर चादर को उठाकर अपने सीने से लगाया। अबू हुरैरा कहते हैं, वल्लाह जो कुछ भूला था वो सब याद आ गया और उसके बाद मैं कभी नहीं भूला। ये उनके हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये उनके हाथ है। उनके हाथों का कमाल ये है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। ये अपने नबी के हाथ है। बताओ अपने बच्चों को कि हमारे नबी आम इंसानों की तरह नहीं, हमारे नबी हमारी तरह बशर नहीं, हमारे नबी सैयदुल बशर, हमारे नबी खैरुल बशर, हमारे नबी जाने बशर, हमारे नबी आबरूए बशर हजरत सैयदी बेदम शवारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाह अकबर। आज ये मिसाल के तौर पर अभी आपने हाथों के मुतालिक सुना, हुजूर के हाथ ऐसे थे। आइए अल्लाह अकबर। इंसान किसी के थूक, जिसको थूक कहते, आदमी जब मुंह से थूक निकालता है तो थूक से
لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ تھوک سے لوگ گھن کرتے. کتنا بھی مبارک انسان ہو, کتنا بھی نفیس طبیعت کا انسان ہو, کتنا ہی نظیف طبیعت کا انسان ہو, اس کے تھوک سے کوئی پیار نہیں کرتا. تھوک تھوک ہوتا ہے. بلکہ لوگ تو لکھتے ہیں دیواروں پر تھوکنا منع ہے. اور کووڈ کے دور سے تو تھوکنے پر اتنی پابندیاں ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں تھوکنے پر جو ہے وہ پینلٹی بھرنا پڑتی, سزا کے طور پر پیسے بھرنے پڑتے ہیں. میں سوچتا ہوں یا اللہ, لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ تھوک دے تو جراثیم پھیلے, یہ تھوک دے تو بیماریاں پھیلے. اب آئیے ہم نبی پاک کے مبارک تھوک کو تھوک نہیں کہتے بلکہ اس کو ادبن کہتے ہیں لعاب دہن. کیا کہتے ہیں؟ لعاب دہن. مل کے کہہ دے لعاب. بھائیو سب کے لیے کہتے ہو, ان کے لیے بھی کہو. بلکہ ہم سنیوں کو تو پیغام دیا گیا, دہن میں زبان, دہن میں زبان, دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. زبان بھی ان کے لیے, دل بھی ان کے لیے, جسم بھی ان کے لیے, اور جان بھی ان کے لیے ہے. اور جو ان کے لیے ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. بھائیو گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو مرغے کے پاس بھی ہے, کتے کے پاس بھی ہے, بکری کے پاس بھی ہے. تو گوشت کا لوتھڑا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب اس گوشت کے لوتھڑے میں آمینہ کے لال کا عشق آتا ہے تو پھر وہ گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا لوتھڑا نہیں رہ جاتا, پھر وہ دل ہو جاتا ہے. اور پھر مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. اور انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور کا لعاب لے لیں, جسے لوگ تھوک کہتے ہیں, ہم ادب کے ساتھ لعاب مصطفیٰ, لعاب دہن رسول کہتے ہیں. ایک ہی لعاب ہے. لعاب حضور کے مبارک دہن کا, منہ شریف کا, وہ اگال شریف, تھوک مبارک. اب اس کا کمال دیکھیں. ایک لعاب, کمالات کتنے. نمبر 1, اللہ اللہ, اگر سوکھے کنویں میں ڈال دیں حضور کا لعاب تو سوکھا کنواں پانی سے بھر جاتا ہے. حضور نے لعاب ڈال دی سوکھے. آج بھی حجاز مقدس میں بے شمار کنویں ایسے ہیں جس میں رسول اللہ کا لعاب مبارک ڈالا گیا تو لعاب کا اثر آج تک ان کنووں میں موجود ہے. سوکھے کنویں میں ڈالیں تو کنواں پانی سے بھر جائے. میں اس پر یہ نہیں کہوں گا جھارکھنڈ میں بیٹھے ہوئے خوش عقیدہ مسلمانوں کو کہ میرے ہر جملے پہ سبحان اللہ کہے. نہیں, میں مشاعرے کا آدمی نہیں, لیکن ہم بھی تو ذرا آپ کے عشق کا جائزہ لیں کہ سنی اپنی آقا کی عشق میں بولتا ہے, یہاں چپ رہتا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں حضور کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں. سنیوں کو کیا ہو گیا؟ سنیوں کو کیا ہو گیا؟ توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیا تو سوکھے کنویں پانی سے بھر گئے. پھر کھاری کنویں میں ڈالا, کھاری کنویں میں تو وہ پانی جو کھارے تھے, کڑوے تھے, حضور کے لعاب کی برکت سے میٹھے ہو گئے. اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کنووں کے اندر کہیں جو ہے وہ کلو شکر ڈال دو تو بھی کنویں میٹھے نہیں ہوتے, اس لیے کہ کنویں کا پانی زیادہ ہوتا ہے. شکر اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے, شہد اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن یہ میرے آقا کا لعاب ہے, آج سے 1450 سال پہلے لعاب ڈالا تھا, آج تک کنویں میٹھے کے میٹھے نظر آ رہے ہیں.
یہ اپنے نبی کی شان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتے کیوں نہیں اپنے بچوں کو؟ اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے کیا، کھاری کنویں میں ڈالا تو کنویں میٹھے ہو گئے، اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر۔ ابھی بھائی کفیل انبر مولائے کائنات کا ذکر کر رہے تھے تو ذرا ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ اللہ، خیبر کی جنگ ہے، جنگ خیبر، اللہ اللہ، روزانہ جو ہے وہ سپہ سالار جاتا ہے فوج لے کر کے، اور اس کے بعد لڑتے ہیں پوری دیانت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، جنگ کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ آقا سے عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ، بار بار جاتے ہیں، بار بار واپس آتے ہیں، جنگ کی کوئی فتح نہیں ہوتی، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو فرار نہیں بلکہ کرار ہے، کرار۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ کرار کسے کہتے ہیں؟ کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں۔ میں یہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں، جب تک ذکر علی مسلمانوں میں ہوتا رہا ہمارے بچے بہادر تھے، بہادر، اور جب سے ذکر علی بند ہو گیا ہے بچے بزدل ہے، بزدل۔ اگر جوانوں سے بزدلی کو ختم کرنا ہے تو ذکر علی کیا کرو، لیکن یاد رکھیں ذکر علی کے ساتھ ذکر اصحاب رسول بھی ضروری ہے، ذکر خلفائے ثلاثہ بھی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم سنی کرتے ہیں، ہمیں کوئی سے جو ہے وہ تکلیف نہیں، بلکہ تکلیف ان کے دلوں میں ہے جن کے دلوں میں روگ ہیں۔ جب ذکر صدیق کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، جب ذکر فاروق کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، جب ذکر عثمان کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، اور جب ذکر علی کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری سب سے بنتی ہے، سب ہمارے آقا کے یار ہیں، اسی لیے ہمارے دل میں ان سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائیں آقا نے کیا فرمایا، جوانوں غور سے سنو اور یہ بزدلی ختم کرو، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں بزدلیاں اس وقت سے ہے جب سے تم نے ذکر علی کرنا بند کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں بلکہ قرار ہے، اور فرمایا اللہ رسول کا محبوب ہے اور اللہ رسول کا محب بھی ہے، اس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا، اس کے ہاتھ سے۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات لوگوں کو نیند نہیں آئی، اس انتظار میں رہے کہ جھنڈا جسے ملے گا وہ صرف فاتح نہیں بلکہ محبوب خدا و رسول کی سند بھی ہے، محب خدا و رسول کی سند بھی ہے۔ ایک جملے نے کتنی سندیں دے دی، اور جب صبح کو سب آئے تو آقا نے سب پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد پوچھا اینا علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا حضور بیمار ہے۔ انسان بیمار ہو آپ کا فیصلہ بدلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بہت پوسٹر میں نام ڈالے، امین القادری آ رہا ہے، امین القادری آ رہا ہے، اگر یہ بیمار ہو جاتا تو کیا آپ جلسہ کینسل کرتے یا کہتے کہ چلو بیماری میں بیٹھ کے تقریر کرو؟ بھائی عظمت ناز شریف پڑھ رہے تھے، اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں آپ ہی بولیں، بھائی آواز نہیں نکلے گی تو نعت کیسے پڑھیں گے؟ تو کام بدل دو، فیصلہ بدل دو، کسی اور کو بلا لو۔ بھائی کفیل بیمار پڑ جاتے اللہ نہ کرے تو آپ ناظم بدل دیتے، لیکن یہ زبان مصطفیٰ ہے، وہاں بدلہ بدلی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی حضور بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ اچھا چلیں بخار ہے تو بھی آدمی کچھ کام کر سکتا ہے، سر درد ہے تو بھی کچھ کام کر سکتا ہے، لیکن جب آنکھوں میں ہی درد ہے، آنکھ کھلی نہیں رہی ہے، کچھ کام ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھوں سے چل کے جانا ہے۔ جب چل کے نہیں جا سکتا تو آدمی کر کیا سکتا؟ ہوا کیا ہے؟ کہا آشوب چشم ہے، آنکھ کھل نہیں رہی ہے، آنکھوں میں درد ہے، بلاؤ علی کو۔ مولا علی کو لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے لعاب نکالا، علی پاک کی آنکھوں میں ڈال دی، حضور کا لعاب آنکھوں میں ڈال دیا۔ اسی وقت کوئی دوا اتنی مؤثر نہیں ہوتی کہ ادھر لگایا ادھر شفا ہو گیا، یہ لعاب مصطفیٰ ہے، ادھر علی پاک کی آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں اچھی ہو گئی، اور مولا علی کہتے
وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میری آنکھ میں اس کے بعد کبھی کوئی درد ہی نہیں ہو. دیکھ رہے ہیں آپ, کنویں میں ڈالیں پانی بھر جائے, کھانی کنویں میں ڈالیں میٹھے ہو جائیں, اور علی پاک کی آنکھوں میں لگائیں تو شفا ہو جائے. ایک اور بات سن لے, حضرت قتادہ کی پوری آنکھ کا گودا نکل آیا. حضرت قتادہ ہاتھ میں لے کر آئے آنکھ کا ڈھیلا, یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا. آقا نے لعاب لگا دیا اور آنکھ کے ڈھولے کو وہیں رکھ دیا. قتادہ کہتے خدا کی قسم جس دن سے لعاب رکھ کر کے آقا نے ڈھیلا رکھا ہے میری دوسری آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ کو اللہ نے روشنی عطا کر دی, میری آنکھ منور ہو گئی ہے. اور اگر لعاب ہی کی بات آئی ہے تو ذرا ایک بات اور سن لے, پھر اسے بہت طویل ہے لیکن اس کو مختصر کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. توجہ کرنا, اللہ اکبر. اس سے آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے سنیو, رسول اللہ نے کتنی محنت سے اللہ کا دین پھیلا, حضور نے اللہ کا دین کتنی محنت سے پھیلا. ایک جنگ ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب, اور اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. بہت مختصراً بیان کروں گا, بہت لمبی ہے یہ جنگ خندق, لیکن اختصار کے ساتھ عنوان سے متعلق. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم خندق کھودیں گے تاکہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر سکے. اور آپ کو بتاؤں جتنی خندق کھودنے کے لیے ٹکڑا ایک ایک صحابی کو دیا, اس سے ڈبل ٹکڑا اللہ کے رسول نے اپنے پاس رکھا کھودنے کے لیے. اور مسلمانوں کے وہ نبی جو معراج پر جبریل کو تھکا دیتے ہیں, جبریل کے آگے آگے جاتے ہیں, وہ رسول اب اسی دین کے لیے, اسی دین کے جو دین آج ہم بھولتے جا رہے, جو دین جس کو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دی. یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات اور دل کے درد کے حوالے سے سن لیں. اگر مسلمانوں کو واقعی پتا ہوتا نا کہ اللہ کے رسول نے کتنی محنت سے یہ دین پھیلایا تو آج اس دین کا مسلمان مذاق نہیں اڑاتا. بتاؤ جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں, جمعہ کی نمازیں تک تم ترک کرتے ہو, جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا مسلمان. سوچو اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تک کھودی اپنے ہاتھ سے. خندق, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں آج کوئی اچھا مقرر ہو جائے نا تو وہ پانی بھی اٹھ کے نہیں پیتا. آج جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا وہ جوتے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا. لیکن قربان اس رسول کی عظمت پر جس کی شان یہ ہے کہ عرش سے لے کے فرش تک سب ان کی خدمت کے لیے تیار. جبریل ان کے خادم, میکائیل ان کے خادم, اسرائیل ان کے خادم, اسرافیل ان کے خادم, ملائکہ ان کے خادم, جن ان کے خادم, انسان ان کے خادم. صدیق, فاروق, عثمان و علی جیسے لوگ ان کی غلامی پہ فخر کریں, لیکن جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو تمہارے اور میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی. خندق. آج ہے ہم میں کوئی بندہ جس نے دین کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گڑھا بھی کھودا ہو؟ بتاؤ. لیکن مسلمانوں جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو, جب میرا کوئی مسلمان جمعہ کی نماز ترک کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں نے اسی لیے خندق کھودی تھی کہ تم جمعہ بھی نہ پڑھو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرو؟ جب کوئی مسلمان جوان نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بتاؤ, بتاؤ مجھے. عشق کا دعویٰ کرتے ہو, حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے. سب کے دل کا خیال کرنے والوں اللہ کے محبوب کے دل کا خیال نہیں کرتے. جب کوئی مسلمان بیٹی بے پردہ گھومتی ہوگی, کسی نوجوان کے ساتھ بائک پر عشق لڑانے کے لیے جاتی ہوگی, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان معاذ اللہ زنا کرتا ہوگا, شراب پیتا ہوگا, نشہ کرتا ہوگا, اللہ اکبر, اس وقت مسلمانوں کے سچے رسول ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دین کو تو ہم نے کھیل بنایا,
دین کا کھلواڑ تو ہم نے کیا، بتاؤ دین ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ارے ایک شریف بیٹے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرے باپ نے اتنی محنت کر کے یہ دولت کمائی ہے تو اس دولت کو میں کیسے اڑا دوں؟ جب باپ کی کمائی ہوئی دولت کا احساس ہے تو رسول پاک کی اس کمائی ہوئی دولت کا احساس مسلمان کب کرے گا؟ حضور نے خندق کھود دیے، پیٹ پہ پتھر باندھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات چلے آگے تو عرض کی جائے گی، لیکن لعاب سے متعلق جو بات کر رہا تھا اس کو سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر چادر ہے، اور ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، ہمارے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے. اور اس کے بعد وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنا کرتا اٹھا دیا. اور جب انہوں نے کرتا اٹھایا تو راوی بیان کرتے ہیں وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، جب انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیا تھا. مسلمانوں، صرف گوشت مچھلی اور سر پہ ٹوپی ڈال کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں اور دین سے دور ہونے والوں، اللہ کے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان لوگوں کی محنت کا احساس کرو. صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندقیں کھودی ہے. اللہ اکبر. آج ہم سے 10 منٹ کا وقت نہیں نکالا جاتا نماز کے لیے، آج ہم سے گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہوتی، آج ہم سے داڑھی کے چند بال اپنے چہرے پہ سجانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. آج مسلم جوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کریں، فون پر لمبی لمبی باتیں کریں، اور جب یہ باتیں سنتے تو ہنستے. یاد رکھنا، عورتوں پر پاپ کی نگاہ جو ڈالتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا. کس حالت میں مرنا چاہتے ہو کہ تمہاری زبانوں پہ کلمہ بھی جاری نہ ہو؟ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے کہ تو کر کیا رہا ہے. موبائل کے اندر اتنی گندگی بھر کے رکھے ہو کہ اپنے اندر موبائل میں اتنے مشکل پاسورڈ رکھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ سکے. بلکہ ایک بات کہہ دوں معذرت کے ساتھ، دنیا دار تو دنیا دار، دیندار کہلانے والوں کے موبائل کے اندر بھی اب بہت اچھی چیزیں نہیں ہے الا ماشاءاللہ. بہت حالات خراب ہے. ہم اوپر کے دیندار تو بن گئے، اندر کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، چولے پہن کر کے تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرا اور آپ کا اندر کیا چھپ سکتا ہے؟ اس لیے حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب صحابی کے پیٹ پہ آقا نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، ایک پتھر. ابھی رمضان شریف گیا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہم نے رکھا، لیکن جب افطار کا وقت آتا تھا تو کتنی بھوک اور پیاس لگتی، آدمی سب کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، جب صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے حضور کو ایک پتھر بتایا کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ دیا، آقا نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. حضور نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی، اپنے مبارک پیٹ سے حضور نے چادر ہٹائی، اور چادر جب ہٹایا تو راوی بیان کرتے ہیں صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا اور رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. یہ منظر دیکھا صحابہ رو پڑے. جس کے لنگر پر دنیا پلتی ہے، جس کے ٹکڑوں پر کائنات پلتی ہے، آج اس رسول کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر ہیں. اور 2 پتھر باندھ کر حضور گھر میں نہیں بیٹھے، بلکہ 2 پتھر باندھ کر حضور خندق کھود رہے. یہ منظر دیکھا حضرت جابر نے، یہ منظر دیکھا جابر نے، سیدنا جابر نے رو پڑے، دوڑے دوڑے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی کو کہا کچھ کرو گی، کچھ مشورہ دو گی؟ کیا ہوا؟ روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس کی شرح کے ساتھ بیان کروں. کیا ہوا؟
میں نے دیکھا हुजूर के सहाबा ने भूख से पेट पे पत्थर बांध ली और रसूलुल्लाह के पेट पे 2-2 पत्थर है। अच्छा तो ठीक है, हमारे घर में आधा सेर जौ है, मैं अभी पीस लेती हूँ और बकरी का बच्चा ज़बा कर दो, हुजूर को चुपके से बुला लो, खिला दो। हम पूरे हुजूर के लश्कर को खिलाने की ताकत नहीं रखते। जाबिर चुप्पे से हुजूर के कान में कहना, तन्हा आपकी दावत है, आधा किलो जौ है और एक बकरी का बच्चा है, हुजूर के लिए बहुत काफी होगा, हम लोग भी भूखे खा लेंगे। हजरत जाबिर गए, आका आपकी अकेले की दावत है, पूरा लश्कर हम सबको नहीं खिला सकते, आपके यारों को, हुजूर आप घर आ जाएं, चुपके से आके खाना खा ले। जैसे ही जाबिर ने कहा आपकी दावत है, हुजूर ने फरमाया, लश्कर वालों, खंदक खोदने वालों, इधर आओ, मुबारक हो, तुम्हें भूख लगी है ना, जाबिर ने तुम्हारी दावत रखी है, सब तैयार हो जाओ। जाबिर घर गए, गजब हो गया, क्या हुआ? बीवी से कहा, हुजूर ने पूरे लश्कर को दावत दी, मैंने तुमको पहले ही कहा था चुपके से दावत देना, मैंने चुपके से दावत दी, फिर हुजूर ने ऐलान कर दिया, हुजूर ने ऐलान किया, अब घबराने की जरूरत नहीं, हमने हुजूर की दावत की है, हुजूर को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, हुजूर ने लश्कर की दावत की है, लश्कर को खिलाना हुजूर के करम पर। खाना तैयार हो गया, हांडी चूल्हे पे रखी हुई है, आका ने फरमाया जब तक मैं ना आऊं हांडी का ढक्कन ना उतारना, रोटी बनाना शुरू मत करना। हुजूर आए, आकर के बैठ गए, अल्लाह अकबर। यहां भूख लगती है तो आदमी बच्चों को भूल जाता है, 2 पत्थर बांध लिए, अकेले की दावत आई, सब सहाबा को ले गए और अपना लुआब निकाला, आटे में डाल दिया, अपना लुआब निकाला, हांडी में डाल दिया और फरमाया पकाते जाओ खिलाते जाओ, पकाते जाओ खिलाते जाओ। हुजूर के लुआब की बरकत है कि पूरा लश्कर खा चुका। जाबिर कहते अब भी खाना जैसा के वैसा ही मौजूद। ये लुआबे मुस्तफा ये अगर सिर्फ लुआब पर गुफ्तगू की जाए तो फिर घंटों गुजर जाए। तो हुजूर की जिंदगी बताइए अपने बच्चों को। बात समेटते हुए अभी बात आई ना कि मुसलमानों के हालात दिगर गू हैं, इश्क रसूल का दावा। एक बात याद रखना, बात समेटते हुए कह रहा हूं, जो जिससे इश्क करता है उसके दिल का ख्याल कर, उसका दिल नहीं दुखाता। माँ से इश्क है, माँ का दिल नहीं दुखाएगा, बाप से इश्क है, बाप का दिल नहीं दुखाएगा। बताओ हुजूर से इश्क करते हो, हुजूर का दिल क्यों दुखाता? आज मुसलमानों में बिलखुसूस जवानों में 2 चीजें बहुत आम है, एक तो बदकारी ज़िना और दूसरा नशा। बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम बस्तियों में इन दोनों गुनाहों को फैलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, दौलत का अंबार लगा हो, एजुकेशन हो, डिग्रियां हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी जिस कौम में जिना होगा और जिस कौम में नशा होगा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमारे माशरे में, हमारे समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। 16-16, 17-17 साल के लड़के जिना की तरफ जा रहे हैं, गंदी फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से, और नशे की तरफ जा रहे हैं। कोई नशे का इंजेक्शन ले रहा है, कोई गोलियां ले रहा है, कोई याद रखना नशा किस्तों में तुम्हें मारेगा, इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह करेगा। और एक बात ये भी बताऊं, नशा जो फैलता है वो गलत सोहबत की वजह से। इसलिए अपने बच्चों पर नजर रखो कि तुम्हारा बच्चा किसके साथ उठता बैठता है। माँ बाप का हाल ये कि वो बच्चों पे नजर ही नहीं रखते, बच्चों पर ध्यान ही नहीं रखते। सिगरेट पीने वालों के साथ बैठने वाला बहुत दिन तक सिगरेट से महफूज नहीं रह सकता। पान खाने वालों के साथ बैठने वाला पान ही खाएगा, शरबत पीने वालों के साथ बैठने वाला शरबत ही पिएगा, शराब पीने वालों के साथ बैठने वाला शराब ही पिएगा। तो ये नशेड़ी लोग जो होते हैं वो दूसरों को नशा करने पर आमादा करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तीख दिलाते हैं। और एक बात याद रखना, नशा सिर्फ जान नहीं लेता, बल्कि नशा कभी कभी ईमान तक ले लेता है। आप हमारे शहर में हमने नशा मुखालिफ मुहिम चलाई थी, 3-4 महीने तक वो मुहिम चली थी। हर नुक्कड़ पर हम लोगों ने जलसे किए थे, और फिर शहर लेवल पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वो नेट पर शायद मौजूद होगा। उसमें पुलिस ऑफिसरान से लेकर सियासी लीडरान तक
امیر गरीब علماء اور عوام سبھی موجود تھے. اس کے درمیان ہمیں بہت سارے تجربات ہوئے. ہم نے صرف تقریر نہیں کی تھی، اس میں ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جلسوں میں ہم نشے کے خلاف تقریر کرتے ہیں، لیکن نشہ کرنے والے تو جلسے میں آتے ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کا اثر ہوگا؟ کیونکہ جو نشہ کرے گا وہ جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے باپ کی بات نہیں سنتا، وہ مولانا کی تقریر کیا سنے گا؟ وہ تو نشے میں مست ہے. تو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا پھر تقریر ہم نشے کے خلاف لوگوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ آئندہ جن کو بگاڑا جانے والا ہے پہلے ہی ویکسین کے طور پر یہ لگا دو تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ نشے کا نقصان کیا ہے. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نشہ کرنے والے جوانوں کو مرکز پہ لایا جائے اور ہم ان کی کونسلنگ کریں، ہم کریں، ہمارے ساتھی کریں. میں تو زیادہ رہ نہیں پایا لیکن ہمارے احباب، اس درمیان میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئی. نمبر 1، نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز غلط صحبت. اور آپ کو حیرت، یہ مہاراشٹر کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، عورتیں نشے کی چیزیں گھر سے بیچتی ہے، مسلمان ہی نشے کی چیزیں گھر سے بیچتے ہیں. حالات یہ ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشے کی چیزیں پہلے مفت میں دی جاتی ہے لڑکوں کو، تھوڑی سی چٹا دی جائے گی، تھوڑی سی کھلا دی جائے گی مفت میں، چلو ہماری طرف. اور اس کے بعد جب 2-4 بار میں وہ نشے کا عادی ہو جائے گا تو پھر اتنی مہنگی جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے کہ وہ خریدنا پڑتا ہے. جب کمائے گا دھمائے گا نہیں، نشائی پھر اس کو چوری کروائے گا، نشائی اس کو ڈکیتی کروائے گا، نشائی کسی کا قتل کروائے گا، نشائی کسی کے ہاتھوں کا رومال بنائے گا، یعنی ہر اعتبار سے. اور دیکھو نشے سے اتنی باتیں پیدا ہو رہی ہے، اور پھر قرض بڑھے گا، ادا نہیں کر سکے گا، لوگ تانا دیں گے، بیمار پڑ جائے گا، بزدل ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، تو آخری میں نشے کی وجہ سے وہ پھانسی بھی لے لیتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے لیا، نشے کی وجہ سے خودکشی کر لیا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، بہت نشہ برباد کر رہا ہے. اور ہمارے ملک ہندوستان میں نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کی اللہ آنکھیں کھول دے. اگر ملک کو واقعی ترقی پر لے جانا ہے تو آپ کو نشہ مکت کرنا پڑے گا ملک کو. اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ نشے کے کاروبار میں انوالو ہے. لوگوں کی رعایت کرنے کی بجائے ان بے گناہ عوام کی رعایت کیجئے، اس لیے کہ جب باپ نشہ کرے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا، بچے جاہل رہیں گے تو ملک جاہل رہے گا. باپ نشہ کرے گا، اللہ اکبر، تو وہ اپنے بچوں کو کی بیماری میں علاج نہیں کر سکے گا، بچے مریں گے تو ملک کے بچے مریں گے. شوہر نشہ کرے گا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا، شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھے گی. ملک میں زنا پھیلے گا، ملک میں جرائم پھیلیں گے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث ام الخبائث. اس لیے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پر نشہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، قوموں کی تباہی. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو ہتھیار تباہ نہ کر سکیں اس قوم کو نشہ اور شباب، حسن اور نشہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ. اور پھر نشہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتا تھا جب وہ مرے گا تو اپنی قبر سے سور کی، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. نشہ کرنے والے سور کی شکل میں اٹھیں گے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو قبر سے سور اور بندر کی شکل میں اٹھیں گے. تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جو سور اور بندر کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اے ابن مسعود، وہ اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے، قرآن کو بھی مانتے ہوں گے، اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، مگر ان میں 2 گناہ ہوں گے. ایک تو وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک
گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، تو کیا ہوگا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اللہ اکبر وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل میں۔ آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی میں پیو تو صحت بنتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے اللہ نے فائدے کو ختم کر دیا ہے، شفا کو ختم کر دیا ہے۔ حرام میں شفا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے جو حرام ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ اگر آپ کو بظاہر اس میں کچھ فائدہ لگتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کی عقل کا فطور ہے، مگر وہ نقصان پہنچائے گا۔ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ سن لے ایک روایت، اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں کہ نشے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت، ایمان تک چلا جاتا، ایمان تک چلا جاتا۔ ایک بہت بڑا ولی کہلاتا تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ کثرت کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر ہے برسیسا کا۔ اتنا بڑا ولی تھا وہ کہلانے والا کہ اس کے 20,000 یا 60,000 شاگرد ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے۔ برسیسا کے ہزاروں شاگردوں کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے، اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں مگر یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مرے گا؟ کافر ہو۔ فرشتے حیران، جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس کی رات دن کی عبادتیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا۔ اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو، اور یہ بھی یاد رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے۔ آپ کو نہیں پتا مسلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی، کفر پہ مرا کہ نہیں مرا؟ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کفر پہ مرا، پوری زندگی منافقت میں گزاری۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو، ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرما دیا برسیسا کفر پہ مرے گا، کفر پہ۔ فرشتے دیکھنے لگے حیرت سے کہ کیسے کفر پہ مرے گا۔ ایک دن برسیسا چونکہ خانقاہ کے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کی خانقاہ پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی جوان آیا ہے، اور برسیسا سے کہتا ہے برسیسا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو، میرے بھائی تم بہت عبادت کرتے۔ برسیسا نے کہا میرے یہاں اب جگہ نہیں کہ میں کسی شاگرد کو رکھوں، تو وہ زبردستی خانقاہ میں گھس گیا اور نماز شروع کی۔ جب نماز شروع کی تو 3 دن اور 3 رات وہ نماز میں کھڑا رہا۔ جو جوان آیا تھا 3 دن اور 3 رات نماز میں کھڑا رہا۔ برسیسا اس سے متاثر ہو گیا، اس نے کہا اے جوان، میں 3 دن اور 3 رات تک کے ایک وقت میں کھڑا نہیں رہ سکتا نماز میں، اور تو کتنا پارسا، تو کتنا پرہیزگار، تو تو شاگرد بننے آیا، میں تجھ سے متاثر ہو گیا۔ اتنے انہماک اور اتنے یقین کے ساتھ، اتنی ڈوب کر میں نے کبھی عبادت نہیں کی، میں سو بھی جاتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، اتنے طویل قیام میں نہیں کر سکتا، اتنے طویل سجدے میں نہیں کر سکتا۔ اس جوان نے کہا برسیسا ایسی عبادت پید کرنے کے لیے کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ برسیسا
ایسی عبادت کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. تو کہا گناہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہا گناہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب احساس گناہ انسان کو تڑپاتا ہے تو انسان لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے. ایک گناہ کر. اس نے کہا اگر ایسی لذت مل جائے ایک گناہ کے وجہ سے تو میں ایسے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھو کیسے کیسے انسان بگڑتا ہے. اس جوان نے کہا کوئی گناہ کر. تو کہا کیا کروں؟ اس جوان نے کہا زنا کر. اس نے کہا استغفر اللہ، میں زنا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے زنا کرنے والوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی. پھر زنا کی مختلف شکلیں اور اس کے وعید ہے، یہ بھی سن لیں. برسیسا نے نہیں کہا، لیکن زنا کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں. سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمانی ہروانی نے غریب نواز سے بیان کیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرم کرتے رہیں گے اور ان سب کے جرائم کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. ایک بات اور بھی، اللہ توبہ کی توفیق دے ان جوانوں کو جو شادی سے پہلے زنا کریں یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کریں. اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے، لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شک کرو کہ اس نے زنا کیا، ایسا نہیں. کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی پیدا کرتا ہے، تو سب کو شک کی نظر سے مت دیکھنا، مگر زیادہ تر عیبی بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کی اور توبہ نہیں کی. اس لیے سچی توبہ کر لو. تو برسیسا کو کہا برسیسا زنا کر. برسیسا نے کہا نہیں، میں زنا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اس کی سخت وعید بیان کی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زنا نہیں کرتے، ایک کام کرو کسی کو قتل کر دو، مرڈر کر دو کسی کا. کہا نہیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ جس نے کسی کو بے جان قتل بھی، کسی کو بے گناہ قتل کیا اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، میں قتل بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا چلو بھائی جب پھر تمہیں عبادت کی لذت کیسے ملے گا، کوئی چھوٹا گناہ بتاؤ جس میں زیادہ نقصان نہ ہو. کہا ٹھیک ہے قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کچھ شراب پی لو. اگر تم شراب پی لو گے تو گناہ تو ایک گناہ کرنا ہے، پھر دیکھنا جب وہ گناہ یاد آئے گا تو تمہارے آنسو آئیں گے، لذت آئے گی عبادتوں میں. برسیسا نے کہا یہ آسان ہے. برسیسا نے کیا کہا یہ آسان ہے. تو اس نے پوچھا اس جوان سے کہ بھئی یہ شراب ملے گی کہاں؟ ہم نے تو کبھی شراب دیکھا ہی نہیں، کچھ خریدا ہی نہیں، کہاں ملے گی؟ تو دیکھو شیطان کا ہتھ کنڈا، اس جوان نے جو آیا تھا کہا وہ جنگل میں ایک عورت شراب بیچتی ہے، چپکے سے وہاں چلے جاؤ، شراب خرید لو، پی لو، تمہارا کام ہو جائے گا. اب برسیسا پہلی بار اپنی خانقاہ سے نکلا، جو کبھی ملنے نہیں نکلا کسی سے، کسی کو صدقہ دینے نہیں نکلا، کسی کی مدد کرنے نہیں نکلا. آج وہ کس لیے نکل رہا ہے؟ شراب خریدنے کے لیے. حالانکہ اس کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہے اور بہت اچھی ہے، بس نیت اس کی کیا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی لذت والی عبادت کا شوق مجھے بھی مل جائے گناہ کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں کچھ اچھی نیت ہے. لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر. جب برسیسا شراب خریدنے کے لیے جنگل جانے لگا فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کی تدبیریں اللہ کی تقدیریں ہر تدبیر پر غالب آ جاتی، خدا کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی. اور جب شراب خریدنے کے لیے چپکے سے جنگل میں برسیسا پہنچا تو دیکھا کہ خوبصورت عورت شراب بیچ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی. برسیسا نے تو کبھی عورت دیکھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے شراب پی اور شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہوا کہ اس عورت سے زنا کر. جب زنا کیا تو اسی زنا کی کیفیت میں اس کا شوہر آ گیا، نشے میں تھا، بھرپور نشے میں تھا. شوہر نے آ کے پوچھا یہ کیا کرنا ہے؟ اس کو قتل کر دیا. جس گناہ سے بچنے کی بات کر رہا تھا نشے نے وہ دونوں گناہ کرا دیے، زنا بھی کیا قتل بھی کیا. اسی میں مصروف تھا کہ شیطان جو جوان کی شکل میں آیا تھا بادشاہ کے یہاں جا کے کہا برسیسا کہتا ہے کیسا ہے؟ تو کہا وہ تو ولی ہے. کہا چلو آؤ بتاتا ہوں وہ ولی کیسا ہے. جب وہاں پہنچا تو دیکھا قتل بھی پڑا ہے، زنا ہو رہا ہے. یہ تمہارا ولی ہے برسیسا. بادشاہ کو غصہ آیا، سپاہیوں کو کہا پکڑو اس
मुनाफिक को, बदबख्त को ऊपर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ है। काजी के पास मुकदमा गया, जो नेकी का लिबादा ओढ़ के नशा करे, जिना करे, कत्ल करे, सजा क्या है? कहा कि पहले तो इसको कोड़े लगाओ, क्योंकि गैर शादीशुदा है, जिना की सजा कोड़े है, शराब की सजा कोड़े, और फिर इसने धोखा दिया ना हमें, तो इसको कत्ल करो। कोड़े लगाए, बहुत मारा उसको, और फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए जब उसको ले जा रहे थे तो वही जवान आया। आने के बाद का बरसीसा, मुझे पहचानते हो कौन हूँ? कहा वही मेरी खानका में जो शागिर्द बनने आए थे ना। कहा वो शागिर्द वागिर्द कुछ नहीं, शैतान हूँ शैतान, तुझे वरगलाने आया था। शराबी मैंने बनाया, जिना मैंने करवाया, कत्ल मैंने करवाया, बादशाह को बुलाकर भी मैं ही वहां तक लाया था, ये सब मैंने कराया। अब तू मर रहा है ना, बदनाम होके मर रहा है, शराब का धब्बा लेके, जिना का धब्बा लेके, कत्ल का धब्बा लेके, सारे गुनाहों का धब्बा लेके तू मर रहा है। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता, मैं बचा लूंगा, अभी बचा लूंगा, ये तुझे छोड़ देंगे। और फिर क्या होगा? फिर तू बहुत नेकी करना, परहेजगारी करना, तकवा इख्तियार करना, तौबा कर लेना, तो तेरी ये सब पिछली जिंदगी भूल जाएंगे और तेरी वही जिंदगी तकवे परहेजगारी लोगों को याद रहेगी। उस हालत में मरेगा तो फिर वली कहलाएगा, लोग तेरी इज्जत करेंगे। आज तो तुझे कोई इज्जत करने वाला नहीं। का छूट जाऊंगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? का मुझे सजदा कर, एक सजदा मुझे कर दे, तुझे छुड़ा लूंगा। उसने कहा रस्सियों से बंधा हुआ हूं, सजदा कैसे कर सकता हूं? कहा सिर्फ गर्दन से इशारा कर दे, तेरा सजदा कबूल कर लूंगा। उसने गर्दन से इशारा किया। शैतान ने कहा अब तक तो तू सिर्फ मुजरिम था, गुनेगार था, मुझे सजदा किया तो तू काफिर भी हो गया। ईमान तेरे पास बचा था, लेकिन अब मैं ईमान भी लेकर के जा रहा हूं। अच्छा मरो, मैं चलता हूं। और वो चला गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात मुकम्मल की कि नशा जिना तक ले गया, नशा कत्ल तक ले गया, नशा कुफ्र तक ले गया, तो सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए कि नशा कितनी बदतरीन चीज है। लोग कहते हैं हजरत कोई मुझे बेटे की कसम दे के नशा करवाता है, अम्मा की कसम दे के नशा करवाता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर कोई रसूलुल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई कुरान की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई अल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो नशा नहीं करना, इसलिए कि हराम मामले में ये इन कसमों का एतबार नहीं है, माँ बाप की, भाई बहनों की। अगर कोई कहता अल्लाह की कसम नशा कर, उसी अल्लाह ने मना किया कि तुझे नशा नहीं करना। इसलिए और आज से पहले जिन्होंने नशा किया है, सच्ची तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। लोग कहते हैं हजरत सब छूट सकता है, नशा नहीं छूट सकता। तो मैं लोगों को कहता हूं जब माँ का दूध इतना लजीज है वो छूट सकता है, तो नशे के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? आए माँ का दूध जो इंसान की परवरिश में कलीदी रोल अदा कर सकता है, जब वो छूट सकता है तो मौत की तरफ ले जाने वाला नशा क्यों नहीं छूट सकता? सिर्फ दिल में पक्का इरादा कर लो, इरादा करना आपका काम है, इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा, ये सारी चीजें छूट जाएगी। बिश्र हाफी तो रातों दिन नशे में थे, एक लम्हे में नशा छोड़ा और नशा छोड़ करके फिर हरम काबा के मुजावर बने, 2 लाख हदीसें याद की। और जब बिश्र लौटे हैं बगदाद तो इतने मुत्तकी बन के लौटे हैं कि जिस दिन बिश्र का इंतकाल हुआ, वलियों ने कहा आज बिश्र ही न गए बल्कि तकवा दुनिया से चला गया। इसलिए मेरी कौम के जवानों, जवान किसी कौम का सरमाया है, जवान किसी कौम के लिए बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। तुम्हारी वजह से कौम इज्जत का भी हासिल कर सकती है, जलील भी हो सकती है। इसलिए नशे वालों के पास ना बैठो, नशा करने वालों की सोहबत में ना बैठो, बल्कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, परहेजगारों की सोहबत इख्तियार करो और कोशिश करो इस पुरफतन दौर में ज्यादा से ज्यादा घरों में अपना वक्त गुजारो, अपने कारोबार पे अपना वक्त गुजारो, अपने तालीम के हवाले से अपना वक्त गुजारो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी कौम को नशे से बचने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल कमेटी वाले लोगों से गुजारिश है कि सामने आ जाइए। बलाग।